کلمہ ترہیب یا کلمہ تشکیر کہنے کے لیے بالخصوص حضرت قبلہ مولانا طیب معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے، تو ان کے جانے کے بعد اکثر اوقات ہمارے یہاں بھی پروگرام میں ان کی نیابت میں ہم اپنے بڑے بھائی فضیلت الشیخ فضیلت الاخ حضرت مولانا عبدالصمد معاذ حافظہ اللہ تعالی کو ان کی جگہ پہ مقدم کرتے ہیں۔ اللہ حقیقی معنوں میں ان کو ان کا جان نشین بنائے۔ وہ ہمارے لیے کلمہ ترہیب شیخ کی اہلا و سہلا مرحبا پہ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ گرامی منزلت صدر مجلس جناب مولانا محمد سردار عابد صاحب، مولانا حافظ محمد سلیمان ضیاء صاحب، اور آج کی اس تقریب کے مہمان مکرم حضرت العلام شیخ الحدیث مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی موجودگی میں مجھ طالب علم کا گفتگو کرنا آپ کی نظروں میں عجیب سا ہے اور میرے دل و گمان میں بڑا مشکل سا ہے، لیکن بھائی حسین صاحب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی تعمیل میں میں آپ کے اور مہمان مکرم کے درمیان کچھ گھڑیاں حائل ہونے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سما خراشی پہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ احباب گرامی، صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات واضح ہے، ہمارا اعلان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے۔ اگر ایک مومن کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے تو وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ صحابہ کی محبت دن بدن بڑھتے میڈیا کے زیر اثر عجیب عجیب کہانیوں نے، عجیب عجیب روایتوں نے ایک خطرناک زہر کی طرح ہماری نوجوان نسل کے قلوب و اذہان کو متاثر کرنا شروع کیا۔ میڈیا ایک بڑے اژدہا کی صورت میں ہماری نوجوان نسل کو اپنا شکار کیے ہوئے ہے، اور ہمارے پاس جو روایتی منبر و محراب تھا وہ اس سوشل میڈیائی طوفان کا کما حقہ مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا اگر ہم بر وقت ادراک کر لیں تو ہمیں مقابلہ کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور اگر ہم اس حقیقت کو دیکھ کر خاموشی اور چپ سادھے رکھیں تو یہ بالکل بلی کو دیکھ کے کبوتر کا آنکھیں بند کر لینے والی بات ہوگی۔ کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی دور نہیں چلی جائے گی، اس کے لیے تو شکار اور آسان ہو جائے گا۔ اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ یہاں دفاع صحابہ کے بیان کے لیے، عظمت صحابہ کے، فضائل صحابہ کے لیے، نوجوان نسل کو آگاہ کرنے کے لیے، سبقاً یہ بات ہماری نوجوان نسل کے دل میں بٹھانے کے لیے اسی مسجد کے دو نوجوانوں نے ایک بیڑا اٹھایا۔ میری مراد مولانا محمد حسین سردار صاحب اور مولانا سیف الرحمن قاسمی صاحب سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ان دونوں نوجوانوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. انہیں سرپرستی ملی حافظ یونس ربانی صاحب کی، حافظ سلیمان ضیاء صاحب کی، مولانا سردار عابد صاحب کی، کہ انہوں نے شہر فیصل آباد کی حد تک وہ کام کیا جو بڑی جماعتوں کے کرنے کا کام تھا. ان نوجوانوں نے اور اس مسجد نے وہ فریضہ سر انجام دیا جسے آج ہم وقت کی ضرورت اور وقت کی پکار کہہ سکتے. ان کے ذہنوں میں خیال آیا، شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ 10-15 لوگوں تک ہماری بات پہنچے گی، لیکن جب فضائل صحابہ سے آگاہی کے لیے عظمت صحابہ کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرنے کے لیے انہوں نے دعوت دی تو پورا ہفتہ ان کی کلاس میں 150 کے قریب طلبہ شریک ہوئے. اور یہ روایتی طلبہ نہیں تھے، یہ عوام میں سے تھے، یہ ہمارے نوجوان افراد تھے جنہیں سوشل میڈیا شکار کرنا چاہ رہا. میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جامع مسجد ربانی اہل حدیث کمال آباد نے آج 2023 میں اس کورس کی شکل میں جو قدم اٹھایا ہے، آئندہ برس شہر کے اور کوئی نہ ہو 3-4 مقامات اس بارے میں ابھی سے ذہن بنا رہے. اور جہاں جہاں پہ ایسا کورس ہوگا یہ لوگ اس کی روایت کا شروع کرنے کا اجر و ثواب انہیں ضرور ملتا رہے گا. احباب گرامی، مجھے یہاں پہ اس کورس کی نسبت سے کچھ نہیں کہنا ہے، کیوں اس کی افادیت اس کورس میں لی گئی کلاسوں سے ظاہر ہے. عام نوجوان جو مسجد میں صرف خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کی معلومات کا دائرہ بڑا محدود رہتا ہے، لیکن ان 7 دنوں کے اس کورس میں جن 150-200 طلباء نے ان عالی قدر معلمین سے صحابہ و اہل بیت کا تعارف سنا، صحابہ و اہل بیت کی رشتہ داریاں جانی، صحابہ و اہل بیت کے مقام و مرتبہ سے آگاہی حاصل کی، صحابہ و اہل بیت سے محبت کی ضرورت کا احساس سنا، مشاجرات صحابہ پہ اہل سنت کے موقف سے آگاہی حاصل کی، عید غدیر کی حقیقت کو جانا، سوشل میڈیا پہ صحابہ دشمنوں کی سازشوں سے آگاہی حاصل کی. یقیناً ان نوجوانوں کا علم ہم عام مسلمانوں کی نسبت اب کافی زیادہ بڑھ گیا ہوگا. اس کورس کی فادیت یہ ہے کہ اس کورس کی نسبت سے یہ 150 نوجوان اس ضمن میں اور کتابیں پڑھنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، یہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں. انہیں بنیادی معلومات سے مالا مال کر دیا گیا ہے، تو ہم یقیناً ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان سے اس بات کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنے نہیں پائے گا. اور دوسری بات جو میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کی نسبت سے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً وہ بات سن کے آپ کو خوشی ہوگی. آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرون اولیٰ میں اور پھر اس کے بعد بھی القرون مبشرہ بالجنہ بالخیر، ان سب کے ادوار میں مسجد ہماری طرح صرف مسجد نہیں ہوتی تھی. اذان ہوئی، نماز پڑھی، تالا لگا اور مسجد بند، صبح سے لے کر ظہر تک مسجد بند. لیکن جامع مسجد ربانی اہل حدیث کمال آباد کے دوستوں نے اب جو منصوبہ بنایا ہے، اب یہ مسجد صرف ایک مسجد کے طور پہ نہیں ہوگی بلکہ یہ علاقہ میں ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ استعمال کی جائے گی. جس طرح پہلے ادوار میں تاریخ اسلام کے اولین نقوش اگر دیکھے جائیں
تو اسلامی ریاست میں مسجد عبادت گاہ بھی تھی، سکول بھی تھا، عدالت بھی تھی، مصالحتی کمیٹی کا ہیڈ آفس بھی ہوتا تھا، بے روزگاروں کے حالات سے آگاہی کا مرکز بھی ہوتا تھا، ضرورت مندوں کی ضروریات سے آگاہی کا دفتر بھی ہوتا تھا، اور تو اور مساجد میں تو لوگوں کے نکاح اور ولیمے کے معاملات بھی طے ہوتے تھے۔ لیکن ہماری یہ مسجدیں ان تمام چیزوں سے خالی ہو کے رہ گئی تھیں۔ اب فیصل آباد میں ہماری مساجد کی سطح پہ جامع مسجد ربانی اہل حدیث ایک کثیر المقاصد کمپلیکس بنانے جا رہی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آئندہ سے جامع مسجد ربانی اہل حدیث بچوں کے لیے اکیڈیمک اسسٹنس کا بھی پروگرام ہو، یہاں پہ بچوں کو ایک اکیڈمی کی صورت میں تعلیمی سہولیات بھی میسر ہوں، یہاں پہ بچیوں کے لیے سکل ٹریننگ کا سینٹر بھی ہو، یہاں پہ ڈسپنسری کے نظام کو وسیع کیا جائے، یہاں پہ محدود پیمانے پر اگر کوئی اپنے بچے بچی کی شادی کا پروگرام کرنا چاہتا ہے، کوئی 100-150 مہمانوں کا پروگرام ہو، تو مسجد کے منتظمین ان کے لیے معاونت کے لیے یہ در کھولنا چاہتے ہیں۔ اور تو اور حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہوگا اور وہ اپنے بچے بچی کی شادی کا پروگرام مسجد میں رکھے گا تو ہم اس کی شادی کے اخراجات میں بھی معاونت کیا کریں گے۔ اس سے اور کیا ملے گا؟ خیرخواہی کے ثمرات ہوں گے اور دعوت کو بہت زیادہ اس سے فروغ ملے گا۔ جو لوگ مسجد کو اس طرح کمیونٹی سینٹر کے طور پہ استعمال کریں گے، بچوں بچیوں کے لیے سال بھر ایسے ہی تربیتی کورسز کا انعقاد ہوتا رہے گا، گاہے بگاہے نوجوانوں کے لیے تعلیمی تربیتی ورکشاپس کا انعقاد رہے گا، یقین کیجئے یہ مسجد پھر پورے شہر کی مساجد کے ماتھے کا جومر بن کے جانی جائے گی، اور پھر یہ مسجد ایسے تمام مراکز کی ماں کا درجہ قرار پائے گی، یہ المساجد کہلائے گی۔ ہم ان تمام مشاری کو جو برادر محترم حسین سردار صاحب، حافظ سلیمان ضیاء صاحب، حافظ سیف الرحمن قاسمی صاحب اور مسجد کے معاونین جن کے سر پہ حافظ یونس ربانی صاحب ہیں، ان سب کی نگرانی میں جب یہ کام ہوگا تو یقین کیجئے شہر بھر کا ہر درد دل رکھنے والا اہل حدیث ان کے لیے دعا ہوگو ہوگا۔ اور بھی ان کے مشاری ہیں، پروجیکٹس کی ایک تفصیل ہے جس سے آپ کو آگاہ کرنا ابھی سارا مقصود نہیں ہے کہ وقت کم ہے، لیکن یہ سب چیزیں آپ کے سامنے تحریری شکل میں پہنچ جائیں گی۔ ہم آپ سے اس بات کی التماس کرنا چاہیں گے کہ اس سب کے لیے، اس سب پروگرام کو، اس مسجد کو، منتظمین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے شامل حال اپنی توفیقات خاصہ فرمائے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ان کے ساتھ اپنا دست تعاون بھی بڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔